ایک دن میں موٹر وے کی ایک لنک روڈ پر جا رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے قریب سے ایک چھوٹا سا بچہ جس نے صرف نیکر پہن رکھی ہے بھاگتا ہوا گزرا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دبی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک ٹانگ سے معذور ہونے کی بنا پر وہ مسلسل لنگڑاتا اور اچھلتا کودتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا، شاید اس خوف سے کہ کوئی اس کو پکڑ نہ لے۔ پھر چند لمحات بعد ہی اس کے پیچھے ایک پرفیوم سے معمور مایا لگے ایک قیمتی لباس میں ملبوس شخص بھاگتا ہوا گزر گیا۔ میں بھی پیچھے بھاگا۔ معصوم بچہ کب تک ایک ٹانگ پر لڑکھڑا کر بھاگ سکتا تھا؟ آخر اس آدمی نے اس کو وحشی درندے کی طرح دبوچ لیا اور مسلسل تھپڑ مارنے لگا۔ بچہ التجا کے انداز میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے جا رہا تھا، انکل مجھے معاف کر دیں، میں واپس کر دیتا ہوں، انکل مجھے معاف کر دیں، انکل جی مجھے معاف کر دیں۔ لیکن یہ آدمی غصے سے غرائے جا رہا تھا۔ چور کے بچے، حرامی کہیں کے، چوری کر کے بھاگتا ہے، بھاگ لے جتنا بھاگ سکتا ہے، کہاں بھاگے گا؟ اتنا کہہ کر وہ بچے کو ایک اور تھپڑ جڑ دیتا ہے۔ بچہ جو پہلے ہی وحشت و خوف سے سہما ہوا تھا مزید ڈر گیا۔ اب وہ رونا چاہ رہا تھا لیکن اس سے رویا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں اور کانوں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں پھوٹ پڑی تھی۔ پھر اس نے اس کو غلیظ گالی دی اور اٹھا کر زور سے فرش پر پڑی پٹسن کے خالی بوریوں پر دے مارا۔ اتنی دیر میں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور یہ سب تماشا گونگا اور بے جان پتلوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ درندے کے ساتھیوں کے پاس آتشیں اسلحہ اور گنیں تھیں، اس لیے کوئی اس کو روکنے والا نہ تھا۔ پھر یہ وحشی درندہ مزید داڑا۔ اس نے قریب پڑا اینٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور لہرا کر اس کی آنکھوں کے درمیان دے مارا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا کیونکہ بچہ خوف سے سہم کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بچے کے منہ سے بار بار صرف یہ الفاظ نکل رہے تھے، لا الہ لا الہ لا الہ۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات آ گئے ہیں۔ شاید اس لیے وہ اپنے دم آخری کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہ رہا تھا اور شدید تکلیف سے اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے صرف لا الہ کے الفاظ نکل رہے تھے۔ آفرین اور شاباش ہے اس کی عظیم ماں پر کہ جس نے ایسا بچہ جنا کہ جس کو اس کی اس ننھی کھلونوں سے کھیلنے والی عمر میں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ مرنے کا وقت جب آ جائے تو کیسے رب کائنات، مالک کائنات اور اپنے رحمان و رحیم مولا کو پکارنا ہے۔ سلام ہے ایسی پاکیزہ مگر غریب ماں کی عظمت کو کہ جس نے غریبی میں اپنے بچے کو توحید کی دولت کی یہ تونگری بخشی۔ اس شفاق درندے اور وحشی پر خون سوار تھا، اس نے ذرا برابر ترس نہ کھایا اور اپنا ظلم جاری رکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، او ظالم، اگر مارنا ہے تو مجھ کو مارو، اس بیچارے معصوم کا کیا قصور ہے؟ ہاں مجھے مارو، اسے چھوڑو۔ لیکن یکدم اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور پھر اس کی کن پٹی کے پاس ضرب لگا دی۔ بچے کے منہ سے گٹی گٹی چیخ نکلی لیکن وہیں دب کر رہ گئی۔ اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا اور اب دوسری کاری ضرب معصوم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اور ناک کے بالکل اوپر لگی۔ یکدم آوازیں بلند ہوئیں، مر گیا مر گیا مر گیا بچہ مر گیا۔ سب نے دیکھا کہ پھول مسلا جا چکا ہے، کچلا جا چکا ہے، خاک و خون میں لت پت پڑا ہے، اس کا چہرہ سرخ اور سیاہ ہو رہا ہے، خون چہرے سے ہوتے ہوئے گردن سے نیچے بہہ رہا ہے، سانسیں رک رہی ہیں، آنکھیں آسمان کو تکے جا رہی ہیں جیسے وہاں کچھ تلاش کر رہی ہوں، جیسے وہاں کسی سے کچھ گلا شکوہ کر رہی ہوں۔ بچے کا مسلا ہوا زخمی جسم کسی اپنی کی نرمی و محبت بھری آغوش کی تلاش میں بے یار و مددگار وہاں پڑا تڑپ رہا تھا۔ اچانک اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور بیٹھنے لگیں۔ ادھر یہ وحشی درندہ ایسے کھڑا اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا تھا کہ جیسے بہت بڑا مارکا سر کر کے آدمی تھک ہار کر اپنا پسینہ صاف کرتا ہے، جیسے کہ ایک بہت بڑا بوجھ جو اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ ایک بار پھر آوازیں گونجی، بچے کو پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، جلدی کرو، بھاگ بھئی ریڑھی سے گلاس میں لیا، یہ کولر ہی پکڑ لو، دکان سے کیا نقصان ہو جائے گا۔ ایک آواز ابری، قریب بہنے والے نل ہی سے پانی پلا دو، پھر کیا تھا۔ اس درندے کے قریب کھڑے اس کے ایک عزیز نے بچے کو دونوں ٹانگوں اور بازوؤں سے ایک مردہ جانور کی طرح پکڑ کر اٹھایا اور نل کے نیچے رکھ دیا۔ قاتل درندہ بولا، دو سے زیادہ سانس نہ لے گا۔ قاتل درندہ بولا، 2 سے زیادہ سانس نہ لے گا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں، یہ سب بیکار ہے۔ پھر کیا تھا؟ اچانک ننھے فرشتے نے ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، آسمانوں میں کسی سے کچھ کہہ رہی تھی، گویا وہ زبان حال سے اپنا دکھڑا یوں بیان کر رہی ہوں، اے اللہ میاں، یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں،
اپنے بچوں کو زرق برق لباس پہنائے ہوئے ہوتے ہیں، طرح طرح کے میوے کھا رہے ہوتے ہیں۔ میرا باپ چونکہ تیرے پاس آ چکا ہے، ماں کا کوئی آسرا نہیں، اس لیے ماں کو ہاتھ پھیلانے سے روکنے اور عزت سے گھر بیٹھ رکھنے کے لیے ان لوگوں سے 1 روپے کا سوال کرتا ہوں۔ میں نے کبھی ان سے اور تو کچھ نہیں مانگا۔ اللہ میاں، اگر میرا پیار کرنے والا باپ ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا، نہ وہ مجھے ایسا کرنے دیتا۔ اور اللہ میاں، تو جانتا ہے کہ ماں کی محبت و عزت کے لیے وہ عورت ذات در در لوگوں کے آگے ہاتھ نہ اٹھاتی پھرتی۔ اس بیچاری کے لیے مانگتے ہوئے میں ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر اپنی ٹانگ بھی کٹوا چکا ہوں۔ اے اللہ میاں، آج تو میں نے اس کار والے انکل سے بھی صرف 1 ہی روپیہ مانگا تھا، لیکن انہوں نے مجھے ننگ دڑنگ کو دھتکار دیا اور جاہل، گوار، بدماش، چور، چکا، حرامی اور نہ جانے کیا کیا گالیاں دی۔ میں نے برا نہ منایا کیونکہ میں بچہ ہوں، ماں کی خاطر یہ سب سہنا پڑتا ہے، لیکن پھر میری نظر انکل کی چھوٹی سی بچی پر پڑی جو اپنے باپ کی شفقت و محبت کے سائے میں بڑے فخر سے سیٹ پر بیٹھے بڑے طرز بھرے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے اپنی چاکلیٹ میری طرف بڑھا دیے تھے، گویا ایک باپ والا بچہ ایک دوسرے یتیم بچے کو تحفہ دے رہا۔ میرا دل للچایا، جی چاہا کہ یہ میٹھی چیز کھا لوں، کیونکہ ہمارا تو چولہا جلنا بھی بڑی بات ہے۔ اس طرح کے مزے ہم نے کبھی نہ لوٹے تھے، اور ہمارا تھا بھی کون جو ہمارے ناز اٹھاتا۔ لہذا میں نے چاکلیٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بہن نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے غصہ آیا کہ تو نے مجھے یوں ذلیل کیوں کیا۔ پھر میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے چاکلیٹ چھین لیا۔ ابھی میں نے چاکلیٹ پکڑا ہی تھا کہ انکل نے چور چور کی آواز لگائی اور کار سے نکل کر میرے پیچھے بھاگا، اور پھر مجھے تیرے پاس پہنچا دیا۔ اب تو ہی بتا اے میرے مالک کہ میری ماں کا کیا بنے گا۔ وہ پہلے مجھے تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گی اور پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے ظلم و ستم سہتی مر جائے گی۔ جنہیں تو نے مال و دولت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ سجدے میں پڑھ کر تیرا شکر ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی راہ میں اپنا مال لگائیں، لیکن اے اللہ اتنا دکھ دیتے ہیں ہم غریبوں کو یہ دولت والے۔ اے اللہ، میری ماں کو بھی میرے پاس بھیج دے، اس لیے اس کا میرے سوا دنیا میں اور میرا اس کے بنا یہاں نہ دل لگے گا۔ بچے کا جسم سیاہ ہو رہا تھا کہ اچانک درندہ نما قاتل کے عزیزوں میں سے ایک نے اسے اٹھایا اور باقی اسلحہ لہراتے ہوئے ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے، پھر وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کر چشم زد میں وہاں سے فرار ہو گئے۔ اے دولت کے پجاری، اے ظالم سفاک درندے، تو جاتے جاتے ظلم پہ ظلم کر گیا، ایک اور گھناؤنا ستم کر گیا کہ معصوم کی مردہ جسم کی نشانی کو بھی ساتھ لے جا کر غائب کر دیا۔ ظالم، تو کم از کم اس کو تو پڑا رہنے دیتا کہ اس کی دکھیاری ماں تک جب یہ جسم پہنچتا تو وہ رو دو کر صبر کر لیتی۔ اب کسی کو بھی پتہ نہیں کہ یہ معصوم بچہ کہاں سے آتا تھا اور کس کا جگر گوشہ تھا۔ اب اس کی ماں دروازے پر ساری ساری رات کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرتی رہے گی۔ اسے کون بتائے گا کہ اے اللہ کی نیک بندی، صبر کر لے، تیرا بیٹا تجھے چھوڑ کر جنتوں میں جا چکا ہے۔ اب اس کے لوٹ آنے کا مجنونانہ انتظار ختم کر دے، یقیناً وہی اس کی کل متاع تھی۔ اس سے وہ ہر بات کرتی، دکھ درد کہتی، غلط کرتی، وہ اپنی ماں کو جھوٹی توتلی تسلیاں دے کر اس کا غم بانٹ لیتا تھا۔ اے ظالم، تو اس لیے اس کا جسم ساتھ لے جا کر ضائع کر چکا کہ دنیا کی عدالت اور قانون سے بچ جائے گا، لیکن تو کیا بھول گیا ہے کہ سب سے اوپر ایک عدالت ہے جو ہر وقت لگی رہتی ہے۔ وہاں تیرے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ کیا تو مکافات عمل کے کوڑے کے برسنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے؟ کہیں تیرے گناہوں کی سزا تیرے ان بے گناہ بچوں ہی کو نہ بھگتنی پڑے۔ یوں تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی تدابیر کرتا ہے، لیکن یاد رکھ کہ اس دکھی ماں کے بے قرار و مضطرب اور زخمی دل کی آہیں کرچی کرسی دل کی صدائیں اللہ کے حضور مسلسل پہنچ رہی ہیں، یہ کبھی رائے گاہ نہ جائیں گی اور تجھے پوری زندگی کسی پل سکون و چین کے لمحات میسر نہ آنے دیں گی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی بہنے اور ٹوٹنے والی لڑیوں کے ساتھ، رخساروں پر گرم گرم گرنے والے قطروں کے ساتھ، میں سوچ رہا ہوں کہ شاید یتیم خانے کے سٹاپ پر کھڑی پردہ دار مامتا جو بار بار اپنے بچوں کو دیکھنے آتی ہے اور ان کو سلا کر خود مانگنے چلی جاتی ہے، شاید وہ بھی کسی ایسے حادثے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کو کون ضمانت دے گا کہ تیرے نونہالوں کا مستقبل بھی ہمارے بچوں کی طرح روشن ہوگا اور تیرا بچہ بھی قرآنی احکام کے مطابق اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ خود ہمارا بچہ۔